فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اللہم صل علی محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یعدی حقہ المجتہدون، الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا ومولانا ومولا الكونین جد الحسن والحسین معانی ابو القاسم محمد، صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين، أما بعد، فقد قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان الله بكل شيء عليما۔ صلوات۔ سورہ مبارکہ احزاب کی آیہ کریمہ، جسے آج 9 محرم کی مجلس میں بھی تلاوت کیا۔ وقت تنگ بھی ہے اور اپنے عشرے کے موضوع کو خلاصتاً اور نتیجتاً بھی بیان کرنا ہے، ساتھ میں پاک محرم ایسوسی ایشن کے ساتھ آپ کے تعاون کا جو انداز ہر سال ہوتا ہے اسے بھی دہرانا ہے۔ میں باقاعدہ اپنی بات کا آغاز کرنے سے پہلے پاک محرم کے رضاکاروں سے کہوں گا کہ دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں گزرتے چلے جائیں اور مومنین سے ان کا جو حصہ ہے وہ وصول کرتے چلے جائیں۔ میں اتنی دیر آپ سے گزارش کروں گا کہ اس راہ میں، یعنی راہ تقویت اسلام میں حضرت نبی مکرم کے ہمراہ اور آج تک جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، شہدائے بدر، شہدائے احد، شہدائے خیبر و خندق، اور پھر شہدائے جنگ جمل، جنگ صفین، جنگ نہروان جو مولا کے ساتھی شہید ہوئے، اور پھر سب سے بڑی شہادت، شہادت عظمیٰ، ذبح عظیم، یعنی حضرت سید الشہداء اور ان کے اصحاب کی تجلیل و تکریم کے لیے آج 9 محرم کو ہدیہ کریں، نذر کریں ایک سورہ فاتحہ۔ اس دوران یہ والنٹیئر اپنے کارکردگی کو مکمل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت کو قرآن مجید میں بیان کر رہا ہے۔ اعلان ہوا ما کان محمد آبا احد من رجالکم، ہمارے محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، یہ ہمارے محمد رسول اللہ ہیں، وخاتم النبیین، اور یہ نبیوں کے خاتم ہیں، کان اللہ بکل شیء علیما، اللہ ہر شے کے بارے میں بہتر جاننے والا ہے۔ عزیزان گرامی، گفتگو ہوئی کہ اللہ نے نبیوں کو اس لیے مبعوث کیا تاکہ وہ لیسیر لہم دفائن العقول، الفاظ مولا علی کے ہیں، بھیجے گئے ہیں پیغمبر، مقصد بعثت علی بیان کر رہے ہیں۔ اور جملہ میرے مولا کا نہج البلاغہ میں ایک عظیم جملہ ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کو اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ گرد آلود عقلوں کو صاف کر کے انہیں کام کرنے کا موقع نصیب ہو۔ اللہ نے ہر انسان کو صاحب عقل خلق کیا ہے، اور انسان اگر اپنی عقل کو استعمال کرے تو اس کے تمام مسائل، تمام مشکلات، اس کی تمام پریشانیاں، وہ ذاتی ہوں، وہ اجتماعی ہوں، وہ فردی ہوں یا سماجی ہوں، وہ اس کی عقل حل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ یہ ماحول کی گرد، یہ والدین کی تربیت میں منفی پہلو، یہ اساتذہ کی غیر ذمہ داری، یہ ساتھیوں کا منفی ہونا، یہ دوستوں کا غیر مناسب ہونا، یہ حکمرانوں کا باطل اور نامناسب ہونا، یہ سب وہ اسباب ہیں جو عقل پر گرد ڈال دیتے ہیں۔ اور جب عقل گرد آلود ہو جاتی ہے، عقل جب مٹی کے نیچے دب جاتی ہے، دفینہ قرار پاتی ہے، دفن شدہ ہو جاتی ہے، تو پھر اسے کام کرنے کا موقع نصیب نہیں ہوتا، وہ استعمال میں نہیں آتی، وہ اپنا کام نہیں کر پاتی۔ مولا علی نہج البلاغہ میں بعثت انبیاء کا مقصد بیان کر رہے ہیں، فرمایا بعثت انبیاء کا مقصد یہ ہے کہ لیسیر لہم دفائن العقول، تاکہ یہ عقلوں کو گرد آلودگی سے اور گرد کی آلودگی سے نکال کر کام کرنے کا موقع دیں۔ یہ پروردگار عالم نے انسان کی ہدایت کا سامان کیا ہے۔ ایک باطنی ہادی ہے جسے عقل کہا جاتا ہے، اور ایک ظاہری ہادی ہے جسے نبی، رسول اور امام کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، جب بات آئے گی نبوت عامہ کی تو حضرت آدم سے لے کر اور حضرت عیسیٰ تک تمام نبیوں کی فضیلتوں کا بیان ہوگا، لیکن جب بات آئے گی نبوت خاصہ کی تو پھر صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوگا۔ جی، اور وہ ذکر در حقیقت سارے ذکروں پر غالب ہے، اس لیے کہ اللہ نے ہر امت کے لیے ایک شہید بنا کر بھیجا۔ کیف اذا جئنا من کل امت بشہید، اے میرے حبیب دیکھو کہ ہم نے ہر امت کے لیے ایک شہید اور ایک گواہ اور ایک نبی اور ایک رسول بنا کر بھیجا۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، ہر نبی اپنی اپنی امت کے لیے گواہ، مگر اللہ کے نبی آخری پیغمبر خاتم الانبیاء کی خاتمیت کی دلیل یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر جو ہماری عزت اور ہمارا افتخار ہے کہ ہم اس زمانے میں ہیں کہ ہم پیغمبر اکرم کے آخری پیغمبر کے زمانے میں ہیں۔ اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے ہر امت کے لیے گواہ بنایا، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور میں نے سارے نبیوں پر اپنے محمد کو گواہ بنایا ہے۔ عزیزان گرامی، نبی مکرم کے حاضر اور ناظر ہونے کے لیے یہ بہترین دلیل ہے۔ ہمارے پیغمبر، پیغمبر خاتم، نبی مکرم تمام کائنات کے اوپر حاضر بھی ہیں اور ناظر بھی ہیں۔ میرے مولا نبی نے ایک مرحلے پر ارشاد فرمایا کہ جب تم ہم سے سوال کرتے ہو تو یہ توقع مت رکھو کہ ہم سوال کا جواب نہیں دیں گے، یہ ساری کائنات ہمارے لیے کف دست کی طرح ہے۔ جیسے کسی انسان کا ہاتھ اس کے لیے روشن اور واضح ہوتا ہے، اسی طرح پوری دنیا محمد مصطفیٰ کے لیے واضح اور روشن ہے۔ وہ پوری مل کر صلوات پڑھیں گے بآواز بلند تر۔
وہ پوری کائنات کے لیے حاضر ہیں، وہ پوری کائنات کے لیے ناظر ہیں۔ عزیزان گرامی، ان کی نظارت اس ظاہری آنکھوں سے نہیں ہے، ان کی بصارت ان ظاہری دو آنکھوں سے نہیں ہے، بلکہ پروردگار عالم نے انہیں اپنے نور سے خلق کیا ہے۔ فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں پورے اشرے کا، پروردگار عالم نے سب سے پہلے مجھ محمد کے نور کو خلق کیا، اور پھر اس نور محمدی سے اللہ نے 1,23,999 پیغمبروں کو خلق کیا، اور ہر نبی کے نور سے اللہ نے ایک ولی اور ایک وصی کو خلق کیا، اور پھر پوری کائنات کو اللہ خلق کرتا چلا گیا۔ یہ زمین صدقہ ہے محمد کا، یہ آسمان صدقہ ہے محمد مصطفیٰ کا، دنیا اگر سانس لے رہی ہے تو نبی کے نام پر لے رہی ہے، یہ زندہ ہے تو ان کے نام پر، یہ مریں گے تو ان کے نام پر۔ بکم فتح اللہ و بکم یختم، اے آل نبی، اے نبی اور آل نبی، اللہ نے ساری دنیا آپ کی وجہ سے بنائی ہے اور آپ ہی کی وجہ سے ختم بھی کر دے گا۔ اور جب تک نبی مکرم کا وجود زمین پر اور آسمان کے نیچے موجود ہے اور اس کائنات کے اندر موجود ہے، یہ دنیا ختم ہونے والی نہیں ہے۔ ہم حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں اور واقعہ رحلت کے بھی قائل ہیں۔ واقعہ رحلت ہوا، پیغمبر اکرم کی رحلت ہوئی، مولا کائنات نے غسل و کفن دیا اور اس جگہ نبی مکرم کو زمین کے حوالے کیا کہ جہاں آج آپ کا روضہ اقدس ہے، اور ہم حیات پیغمبر کے بھی قائل ہیں، اس لیے کہ معجزہ موجود ہو اور صاحب معجزہ موجود نہ ہو، نہیں ہو سکتا۔ عزیزان گرامی، حضرت موسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا، حضرت نوح کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا، حضرت عیسیٰ کے ساتھ ان کا معجزہ چلا گیا، لیکن اگر ہمارے پیغمبر کا معجزہ یعنی قرآن باقی ہے تو ماننا پڑے گا کہ محمد بھی کہیں گئے نہیں ہیں، وہ ہمارے ہی درمیان ہیں، بس پہچاننے کے لیے معرفت کی نگاہیں چاہیے، اور وہ جو نگاہیں پہچاننے کے لیے ضروری ہیں عزیزان گرامی، وہ الحمدللہ نبی مکرم کے ماننے والے رکھتے ہیں۔ اور وہ جو نبی کا وجود آج ہمارے درمیان ہے، اسے اگر ان 4 مصروں میں خلاصہ کر دوں اور اپنے مطلب کو اور مدعا کو یہاں روشن کر دوں، شاعر کہتا ہے امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، امام جتنے ہیں ایک نور سے ہے سب کا خمیر، ہے ان میں سبھی محمد صغیر ہو کہ کبیر، خیال ہے کہ نظر بندی مصور نے الٹ پلٹ کر دکھائی نہ ہو وہی تصویر۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ آج امام مہدی کی تصویر میں محمد مہدی زندہ ہے، در حقیقت سرکار گئے نہیں ہے۔ لہذا ایک روایت جو آپ کے تبرکات کے باب میں مولا کائنات نے بیان کی، جب نبی مکرم کی شمائل کے بارے میں سوال کیا گیا، یا علی ہمارے لیے نبی کو بیان کیجئے، کأننا نرا ہو، ایسے بیان کیجئے علی جیسے ہم نبی کو دیکھ رہے ہوں۔ اور صحابہ کرام نبی کو یاد کرنا چاہتے ہیں، تابعین نبی کو دہرانا چاہتے ہیں، سرکار کے ذکر کو اپنے ذہنوں سے گزارنا چاہتے ہیں، اور پوچھ بھی رہے ہیں علی بن ابی طالب سے۔ تو میرے مولا نے نبی مکرم کے شمائل بیان کیے ہیں، جو مفصل روایت شہر ابن عاشوب نے مناقب آل محمد کے اندر لکھا ہے، اور علامہ مجلسی نے بحار الانوار میں یہ مفصل روایت مولا علی سے لکھی ہے۔ اس روایت کو بیان کرتے ہوئے جب مولا پہنچتے ہیں اس مرحلے پر کہ نبی کے تبرکات کیا تھے، یعنی ہر وہ چیز جس سے نبی کا بدن مس ہو گیا وہ تبرک پیغمبر کہلایا۔ اب وہ ممبر، صلوات بھیجے ذرا محمد و آل محمد۔ وہ ممبر ہو، وہ آپ کے ہاتھ میں آ جانے والی تلوار ہو ذوالفقار، وہ گھوڑا، خچر، گدھا، اونٹ، یا نر یا مادہ، ناکا یا اونٹ ہو، جس سواری پر پیغمبر بیٹھ گئے وہ تبرک ہو گیا۔ مولا بیان کر رہے ہیں، مولا علی بیان کر رہے ہیں، ممبر پر پیغمبر بیٹھ گئے وہ تبرک ہو گیا۔ پیغمبر اکرم نے جہاں پیر رکھ دیے وہ بابرکت جگہ ہو گئی۔ جو کنواں کڑوے پانی کا ہوتا تھا پیغمبر لعاب ڈال دے تو وہ میٹھا پانی ہو جاتا تھا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم سے منسوب ہر چیز بابرکت قرار پائی۔
کل کی مجلس میں نے کہا تھا مولا علی نے انہی تبرکات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اذا مشا علی ارض سہلا، صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ مولا بیان فرما رہے کہ جب نبی کسی سخت زمین پر قدم رکھتے تھے، توجہ چاہوں گا اس جملے کے اوپر، علی کے جملے ہے پیغمبر کی مدحت بیان کرتے ہوئے، فرماتے ہیں جب پیغمبر کسی سخت جگہ پر قدم رکھتے تھے تو اس سخت پتھر پر پیغمبر کے پیروں کا اثر اور نشان آ جاتا تھا۔ آپ کے ذہن میں نیشاپور کا قدم بھی ہے، حیدرآباد کے قدم گاہ بھی ہے۔ نبی مکرم جہاں کسی سخت پتھر پر پیر رکھتے تھے تو اثر آ جاتا تھا، اور مولا فرماتے ہیں جب نرم مٹی پر پیر رکھتے تھے تو اثر نہیں آتا تھا۔ اللہ اکبر، ہمارے ہاں تو برعکس ہے، ہم اگر نرم مٹی پر پیر رکھیں تو اثر آتا ہے، اور سخت پتھر پر پیر رکھے تو اثر نہیں آتا۔ مولا فرماتے ہیں جب وہ سخت پتھر پر پیر رکھتے تھے تو اثر آ جاتا تھا، پیر چھپ جاتا تھا، پیر کا نشان آ جاتا تھا، پائے مبارک چھپ جاتے تھے، لیکن جب مٹی پر اور نرم جگہ پر پیر رکھتے تھے تو نشان نہیں آتا تھا۔ مولا سے پوچھ لیا یا علی آپ بتائیے کہ اس کا سبب کیا ہے؟ دنیا میں تو اس کا مشاہدہ برخلاف ہے۔ فرمانے لگے جو نبی کے سامنے اکڑ کر بات کرے نبی اس پہ اثر ڈال دیتے ہیں۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ ان تبرکات کے اندر توجہ چاہوں گا، ان تبرکات کے اندر نبی مکرم کا ایک تبرک ہے جسے زرہ کہتے ہیں۔ نبی کی دو زرہیں ہیں، ایک جو حضرت نے اکثر پہنی جو مولا کائنات پھر امام حسن پھر امام حسین تک منتقل ہوئی، اور ایک زرہ ایک دن پہنی اور اسے رکھ دیا، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس کا بدن میرے بدن کی طرح ہے، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس کا قامت میرے قامت کی طرح ہے، فرمایا یہ وہی پہنے گا جس پر میری طرح یہ پوری سجتی ہوئی دکھائی دے گی۔ پوچھنے والوں نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون ہے جس کی قامت اور جس کا بدن آپ کے برابر ہے؟ کہا آخری زمانے میں آنے والا میرا مہدی ہے جس پر یہ پوری اترے گی۔ عزیزان گرامی، لہذا پیغمبر اکرم ہمارے درمیان موجود ہیں، اور خاص طور پر تاسوعہ اور عاشورہ نبی کا یہ فرزند ہم سے پرسہ لینے کے لیے مجلسوں میں ضرور آتے ہیں۔ ان کے ظہور کے لیے بھی یہ عزاداری، یہ مجالس، یہ آپ کی محنت، یہ آپ کی مشقت، یہ آپ کا جہاد امام کے ظہور کی مقدمہ سازی اور امام کے ظہور کے لیے آمادگی کا اظہار بھی ہے۔ یا لیتنا کننا معکم، ہم اگر ہوتے تو آپ کا ساتھ دیتے، کربلا میں حسین تنہا نہ ہوتے۔ یہ مجمع، یہ لوگ ہر جگہ پوری دنیا میں، پاکستان کے ہر شہر میں سینکڑوں کی تعداد میں مجالس اور جلوس، یہ در حقیقت ایک لبیک ہے حسین ابن علی کی اس آواز پر جو آپ نے فرمایا تھا حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کرے؟ تو یہ عزادار، یہ ماتمی، یہ غمگسار، یہ گویا اپنے آپ کو حاضر کر کے کہتے ہیں کہ ہم حاضر ہیں۔ یہ آمادگی ہے امام کے ظہور کے لیے۔ ایک امام معصوم کا ساتھ نہیں دیا گیا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک اور امام معصوم کو یہ دکھ رہے، لہٰذا یہ مجمع آمادہ ہے، یہ مجمع آمادہ ہے اپنی خدمات کو پیش کرنے کے لیے۔ آج کی اس 9 محرم کی مجلس میں اپنے موضوع کو تتمے کے طور پر اور اختتام کے طور پر 2 جملے اور آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں گا۔ عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم نے اللہ کے دین کو اپنے اخلاق سے اور اپنے کردار سے عام کیا ہے۔ آپ کے مناقب اور فضائل آپ کی سیرت اور آپ کے کردار اور آپ کے اخلاق کے بغیر مکمل نہیں شمار کیے جائیں گے۔ آپ کی زندگی میں جو سب سے بارز اور روشن پہلو ہے وہ ہے آپ کا رحمت للعالمین ہونا، عالمین کے لیے رحمت ہونا۔ پیغمبر اکرم رؤوف ہیں، رحیم ہیں، کریم ہیں،
اور یہ الفاظ قرآن کے ہیں۔ میری اور آپ کی مشکل دوہری ہے، جب ہم اللہ کے ناموں کو نبی کے ساتھ متصف کرتے ہیں تو گوشہ و کنار سے آوازیں آتی ہیں کہ مشرکانہ گفتگو ہے، لیکن اگر قرآن مجید کو پڑھ لیا ہوتا تو پھر یہ سارے جوابات اس میں موجود ہیں۔ اللہ نے اپنے نام اپنے نبی کو دیے ہیں، بالمومنین رؤوف الرحیم، میرا نبی مومنین پر رؤوف بھی ہے رحیم بھی ہے۔ ذرا جا کر دیکھ لیجئے کہ اللہ کے ان 99 ناموں میں رؤوف ہے یا نہیں ہے، اللہ کے ان ناموں میں رحیم ہے یا نہیں ہے۔ اللہ کا نام ہے رؤوف، اللہ کا نام ہے رحیم، لیکن اللہ نے اپنے نبی کے لیے رؤوف کا لفظ بھی استعمال کیا اور رحیم کا لفظ بھی استعمال کیا۔ پروردگار عالم اپنے حبیب کی عظمت مکمل قرآن مجید کے اندر بیان کر رہا ہے، اور نبی کی جو سیرت ہے اس کے اندر واضح اور بارز اور روشن پہلو جو ہے وہ آپ کی برداشت اور تحمل مزاجی ہے۔ ہر نبی نے اپنی انتہائی برداشت کا اظہار کر دیا بد دعا کی صورت میں۔ بہرحال ایک مرحلہ ایسا آیا، کسی نہ کسی ہر نبی کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مرحلہ ایسا ضرور آیا جب انہوں نے کہا یا اللہ ان پر عذاب نازل کر دے، اور ایسا ہوا۔ حضرت نوح کے زمانے میں جو یہ عذاب آیا ہے یہ در حقیقت وہی حضرت نوح کی تمنا تھی۔ حضرت ایوب اس مرحلے پر آ کر رک گئے کہ جب ان کی زوجہ کے ساتھ بے حرمتی کا مرحلہ آیا، کہا یا اللہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ہر نبی نے اپنی برداشت کی انتہا بتائی، مگر ہمارے پیغمبر نے اپنی برداشت کی انتہا نہیں بتائی۔ کسی مرحلے پر بھی نبی نے بد دعا نہیں کی، سخت ترین دشمنوں کے لیے کہا رب ارحم انہم لا یعلمون، یا اللہ انہیں معاف کر دے یہ جانتے نہیں ہیں۔ صلوات بھیجے عظمت پیغمبر پر۔ حتیٰ جن لوگوں نے نبی مکرم کو تکلیفیں پہنچائیں، نبی کی تکلیف بدنی تکلیف سے زیادہ روحانی تکلیفیں تھیں، پیغمبر کو روحی تکلیفیں زیادہ دی گئیں، اور اتنی روحی تکلیفیں دی گئیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا ما اوذی نبی قط کما اوذیت، کسی نبی کو اتنی تکلیفیں نہیں دی گئیں جتنی مجھ محمد کو تکلیفیں دی گئیں۔ وہ پتھروں کا مارنا تکلیف نہیں تھا، اس لیے کہ ایسے مرحلے اور ایسی منزلیں تو اور بھی شخصیات اور بھی انبیاء کرام کے ساتھ پیش آتی رہیں، وہ روحی تکلیفیں تھیں۔ وہ نبی کی روح کو جو تکلیف پہنچتی تھی وہ فرما رہے ہیں، اس کے باوجود بھی جب ان لوگوں کو باندھ کر کھڑا کیا گیا جنہوں نے نبی کو تکلیفیں پہنچائی تھیں اور آپ کا گزر ہوا، حضرت فرمائے کون لوگ ہیں، کیوں ان کے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر، کہنے لگے یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا، یہ وہی ہیں جنہوں نے آپ کو اذیتیں پہنچائیں۔ حضرت فرمائے اذهبوا انتم الطلقاء، ان کو کہو یہ چلے جائیں، میں نے انہیں آزاد کر دیا، میں نے انہیں معاف کر دیا۔ اور یہ پیغمبر کا جملہ کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا، میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ جملہ وہ جملہ ہے جو جناب زینب نے دربار شام میں دہرایا تھا، یزید سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا انتا بنو الطلقاء، تم ان میں سے ہو جو آزاد شدگان کی اولاد ہیں، تمہارے اجداد کو میرے جد نے آزاد کیا تھا، یاد دلایا تھا۔ نبی مکرم کا انداز یہ ہے۔ آپ گزر رہے ہیں ایک جگہ سے، ایک یہودی خاتون اپنا سامان اٹھا کر لے جا رہی ہے، یہودن ہے، اسے سامان اٹھ نہیں رہا، اسے اسباب اٹھ نہیں رہا، پیغمبر نے اس کو مدد کی، گھر تک پہنچا دیا۔ جب گھر پہنچایا، پیغمبر ہے، اصحاب کو اشارہ فرما رہے ہیں، اصحاب کو روک رہے ہیں کہ یہ کام مجھے کرنے دو، اور جب اسے گھر پہنچا دیا تو کہنے لگی تم بہت اچھے جوان ہو، تب ایک نصیحت بھی سن لو، بنی ہاشم کے خاندان میں ایک جوان ظاہر ہوا ہے جو بہت برا ہے، خبردار اس کے قریب مت چلے جانا، وہ تمہیں بہکائے گا، وہ تمہیں گمراہ کر دے گا۔ حضرت فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ کہنے لگے وہ عبداللہ کا بیٹا ہے، محمد نام ہے۔ حضرت نے فرمایا میں ہی وہ محمد ہوں۔ ایک مرتبہ قدموں پہ گر گئی، کہنے میں نے تو کچھ اور سنا تھا، تم اتنے بڑے آدمی ہو کر میرا سامان اٹھا رہے ہو،
یہ انداز. یہیں رک کر میں ایک جملہ کہوں گا عزیزو، میری قوم کی خوبیاں طویل ہیں، ایک فہرست ہے طویل ہماری قوم کی خوبیوں میں، لیکن عزاداری سے متعلق ایک کمی دکھائی دے رہی ہے مسلسل پچھلے سالوں سے، اور وہ یہ کہ جس کی سماجی اعتبار سے حیثیت بڑھ جاتی ہے، جس کی پیسے اور دولت کے اعتبار سے حیثیت بڑھ جاتی ہے، وہ پھر فرش نہیں بچھاتا، وہ پھر جوتیاں سیدھی نہیں کرتا، پھر وہ اپنے ہاتھ سے تبرک تقسیم نہیں کرتا، پھر وہ عزاداروں کے آگے کھڑے ہو کر ان کا استقبال نہیں کرتا. عزیزو، پیسے کا بڑھ جانا حسین سے دور نہ کر دے. خبردار، اپنے اندر فقیری کو رکھیے، اپنے اندر عاجزی کو رکھیے. حسین ابن علی ان لوگوں کو زیادہ نوازیں گے اور عطا کریں گے کہ جن کے پاس حیثیت بڑی ہے مگر مزاج میں فقر ہے، مزاج میں ان کے انکساری ہے. بیمار اور مجبور لوگوں کا کرسی پر بیٹھنا یہ سمجھ میں آتا ہے، لیکن معمولی سے عذر کے اوپر مجلس کے فرش کو چھوڑ دینا، اسے ثقافت مت بنائیے، اسے اپنی زندگی کا حصہ مت بنائیے. جتنا آپ کا سماجی حیثیت بڑھتی چلی جائے اتنا ہی حسین کے آگے جھکتے چلی جائیے. اور حسین کے آگے جھکنے کا ایک انداز یہ ہے کہ انہیں عزاداروں کے احترام میں اضافہ ہونا چاہیے. اپنے ہاتھ سے تبرک بنائیے، اپنے گھر میں مجلس کیجئے، امام حسین کے فرش کو خود سیدھا کیجئے. اگرچہ بہت اچھا انتظام اس سال پاک محرم ایسوسی ایشن نے کیا ہے، نشتر پارک کے اندر بہت اچھا انتظام کیا ہے، بزرگوں کے لیے نشست کا اہتمام ہے، اس جگہ کو بھی وسیع کر دیا ہے، فرش بھی نسبتاً بہتر ہے. لیکن عزیزان گرامی، کبھی کبھی محسوس ہوتا تھا کہ اگر میرے اپنے گھر میں مجلس ہو تو اس پہ چاندنی ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اس پہ ہار ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. اور بہت سارے اہتمام جو میں اپنے گھر میں مجلس میں کرتا ہوں وہ مجھے یہاں کرنا چاہیے یا نہیں. اور پاک محرم ہی کیوں کرے، آپ کیوں نہیں کرتے؟ اگر ان عزاداروں میں سے کسی نے دیکھ لیا ہے کہ کسی چیز کی کمی ہے تو بڑھ کر کہے کہ میں اس میں حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، پیغمبر اکرم ختم نبوت کا عنوان لے کر آئے. بس میں آخری جملہ کہہ کر چند مسائل کی طرف آپ کی توجہات مبذول کرانا چاہوں گا، اور وہ آخری موضوع یہ ہے کہ نبی کیونکہ خاتم ہے تو نبی کے بدن مبارک پر ختم نبوت کی مہر بھی تھی. پورا بدن مبارک سرکار کا پروردگار عالم کی جانب سے مہر شدہ تھا. نبی مکرم کہ اصحاب نبی مکرم کے بدن پر موجود ختم نبوت کی مہر کو دیکھنا پسند کرتے تھے اور خواہش کرتے تھے کہ وہ مہر ان کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے، اس کی زیارت کریں. اپنے آخری ظاہری ایام میں رحلت سے کچھ قبل سرکار نے فرمایا کہ اگر کسی کا حق میری گردن پر ہے تو لے لے. تو ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہا، یا رسول اللہ، آپ اپنے جانور کو تازیانہ مار رہے تھے، وہ مجھے لگا تھا، مجھے بدلہ چاہیے. حضرت نے تازیانہ لے کے ان کے حوالے کر دیا، کہا مارو مجھے، بدلہ لو، مجھے مارو. وہ آگے بڑھا کہنے لگا، یا رسول اللہ، اس وقت میرے بدن پہ قمیص نہیں تھی. حضرت نے فرمایا، تم چاہتے ہو کہ میں اپنی پیرہن لوٹ دوں؟ اور حضرت نے اپنا پیرہن لوٹ دیا اور کہا، آؤ مار لو. قریب آیا اور مہر نبوت کا بوسہ لے لیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں یہ گستاخی کیسے کرتا، مجھے تو اس مہر نبوت کی زیارت کرنی تھی. آپ نے دیکھا کہ جب صحابیت کمال پر جاتی ہے تو مہر نبوت کا بوسہ لیتی ہے، اور جب اہل بیت کمال پر جاتے ہیں تو مہر نبوت پر بیٹھ جایا کرتے ہیں. صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر. نبی مکرم کے بدن مبارک پر مہر نبوت تھی، اور مہر نبوت کا جملہ کیا تھا وہ سنتے جائیے گا.
یہ بھی ذکر کی ایک تصویر ہے۔ توجہ ہے سو شیتا فانت منصور، اے میرے نبی، مہر نبوت کا جملہ، اے میرے نبی جہاں توجہ کرو گے کامیابی تمہارے ساتھ ہے۔ عزیزان گرامی، آج نبی مکرم کی توجہ حسین کے غم کی طرف ہے۔ یہ ایسے ہی کامیاب نہیں ہے۔ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ جناب ام سلمہ نے خواب میں دیکھا، برادران اہل سنت کے بڑا محدث ہیں، خواب میں دیکھا کہ نبی کے سر پہ عمامہ نہیں ہے۔ روز شہادت حسین، روز عاشوراء، ام سلمہ محو خواب تھیں، خواب دیکھ رہی ہیں نبی کے سر پہ عمامہ نہیں ہے، عبا دوش پر نہیں ہے، ریش مبارک پر اور منہ مبارک پر گرد لگی ہوئی ہے، گریبان چاک ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ بی بی کہتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی یہ حالت کیوں ہے؟ فرمایا میرے حسین کو مار دیا، کربلا میں میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ نبی مکرم کی توجہ ہے عزاداری کی طرف، تبھی اتنا جاہ و جلال کے ساتھ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے۔ عزیزان گرامی، ہر سال کی طرح میں آپ کے 10-12 منٹ قومی مسائل کی طرف توجہ دلانے کے لیے چاہوں گا۔ پاکستان ایک مدت سے مشکلات کا سامنا کر رہا ہے۔ مظفر آباد سے لے کر کراچی تک، حیدرآباد، ٹنڈا لہیار، ٹھٹا، دادو، لاڑکانہ، خیرپور، جامشورو، نوشہر و فیروز، شہداد کوٹ، اسلام آباد، سرگودا، لاہور، اکاڑا، ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ، چنیوٹ، ملتان، جہلم، منڈی بہاؤدین، پشاور، مانسیرہ، ان شہروں سے مسائل ہمارے سامنے ہیں۔ میں ان مسائل کا ذکر نہ کر آپ کا وقت بچا رہا ہوں، اور وہ مسائل علاقائی ہیں اور اپنی نوعیت کے ہیں۔ صوبائی حکومت کے ذمہ دار اور مرکزی حکومت کے ذمہ دار بھی یہاں تشریف فرمائیں۔ ہم ان سے ان کی ذمہ داری کے یاد دہانی اور اعادے کے طور پر یہ کہیں گے کہ ان مسائل کو ہم سے لیں اور ان کو حل کروائیں۔ جہاں ان کا اختیار چلتا ہے وہاں امید ہے کہ مشیران خاص، صوبائی حکومت کے مشیران خاص، وزیر اعلیٰ کے مشیران خاص تشریف فرمائیں، یہ ان باتوں کی طرف توجہ کریں گے۔ میں نے گزارش کی تھی کہ کل تشریف لے کر آئیں گے، اور انہوں نے اس بات کے اوپر عمل کیا اور تشریف فرمائے ہیں، جناب وقار مہدی صاحب اور ربانی صاحب، اور اسی طرح اور ذمہ دار بھی یہاں موجود ہیں۔ خاص طور پر یہ لسٹ، یہ فہرست میں ان کے حوالے کروں گا، اور امید کرتے ہیں کہ ایام اعظام میں جو مسائل ان شہروں کے اندر مومنین کو ہیں، ان مسائل کی طرف یہ اپنی بھرپور توانائیوں کو خرچ کریں گے۔ عزت انہیں حسین کی وجہ سے ملی ہے، لہٰذا اپنی عزت کو دوام دینے کے لیے انہیں امام حسین کو راضی کرنا ہوگا، اور حسین کا عزادار اگر راضی ہے تو حسین راضی ہے، حسین کا چاہنے والا اگر راضی ہے تو حسین راضی ہے۔ میرے ملک میں مسائل، اگر ان سارے مسائل کا خلاصہ کیا جائے تو دو اہم ترین مسئلوں کی طرف آپ کی پہلے توجہ دلاؤں، اور پہلا مسئلہ ہے فتنہ پرست تکفیری گروہ کا پاکستان کے اندر مضبوط ہونا۔ پاکستان کا سنی شیعہ کا دشمن نہیں ہے، پاکستان کا شیعہ سنی کا دشمن نہیں ہے، کوئی شیعہ سنی کو نہیں مار رہا، کوئی سنی شیعہ کو قتل نہیں کر رہا۔ ایک مخصوص ٹولہ ہے، فرقہ پرست، فتنہ پرست، تکفیری گروہ ہے، جو ایک مدت سے پاکستان کے اندر فرقہ واریت کو ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ ان کی تمام تر کوششوں کے باوجود پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہوئی، پاکستان میں سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہوا، لیکن گزشتہ مہینوں میں جو اس شہر کے اندر موجود ایک بد تہذیب فرد نے سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو کو عام کیا،
میں مخاطب ہوں اداروں سے کہ آپ کو کیا ثبوت چاہیے کہ کون اس ملک میں فساد پھیلا رہا ہے؟ قرآن مجید بہت ہی واضح طور پر اعلان کر رہا ہے سورہ مبارکہ بقرہ کے اندر کہ فسادیوں کو اگر روکو گے تو خون ریز خود بخود رک جائیں گے۔ جب پروردگار عالم نے حضرت آدم کی خلافت کے اعلان کے موقع پر فرمایا تو فرشتوں نے یہ کہا تھا اتجعلوا فیہا من یفسد فیہا ویفسک الدماء، یا اللہ تو اسے بنا رہا ہے جو زمین پر فساد پھیلائے گا اور زمین پر خون ریزی کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن کے قاعدے کے مطابق پہلے فساد سامنے آتا ہے پھر خون ٹپکتا ہے۔ اگر متعلقہ ادارے فساد کے دروازے کو روک لیں تو خون ٹپکنا بند ہو جائے گا۔ تم قاتلوں کو تو پکڑتے ہو، مفسدوں کو نہیں پکڑتے۔ تم ان لوگوں کو تو پکڑ لیتے ہو کہ جن لوگوں نے قتل کیے ہوتے ہیں یہ پھر قتل کرنے والوں کو ڈھونڈ لیں گے، پھر یہ کرائے کے قاتلوں کو ڈھونڈ لیں گے۔ اصل ان لوگوں کے گریبانوں میں ہاتھ ڈالو جو فساد پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کی وہ ویڈیو موجود ہے جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اب شیعوں کو قتل نہیں کروں گا۔ کیا اس سے بڑھ کر دلیل ہوگی کہ قاتل وہ ہے؟ بلکہ میں سنیوں کو ہوشیار کروں گا کہ وہ شیعوں کے قریب نہ جائیں۔ لیکن الحمدللہ پاکستان کا سنی ہوشیار ہے، پاکستان کا شیعہ سمجھدار ہے۔ نہ سنی انہیں سنی ماننے کو تیار ہے، نہ ہم انہیں مسلمان ماننے کو تیار ہیں۔ اور کل بھی اس نے ایک بیان دیا ہے کہ آج روز جمعہ، کل روز جمعہ، روز عاشورہ، ہماری مساجد سے گزرنے والے جلوسوں نے اگر اپنی آواز کو بند نہیں کیا تو ہم یہ کر دیں گے۔ میں متوجہ کر رہا ہوں اداروں کو کہ آپ کے پاس جو رستہ ہو وہ اپنائیں، جلوس رکنے والا نہیں ہے۔ تم ہمیں نہیں بتاؤ گے کہ نماز کسے کہا جاتا ہے۔ صلوات بھیجیں گے محمد و آل محمد پر۔ مرکزی جلوس میں بھی نماز جماعت کا اہتمام برادران ISO کرتے ہیں، آج کے جلوس میں بھی نماز کا اہتمام ہے۔ نماز کا احترام، اذان سے پہلے ہم مجلس ختم کر دیتے ہیں، اس لیے کہ یہ آواز فلاں مسجد اور فلاں فرقے کی آواز نہیں ہے، یہ رسول اللہ کی آواز ہے۔ یہ تو پھر نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے۔ دربار یزید میں تو نماز کے لیے اذان نہیں دی گئی تھی، پھر بھی امام سجاد نے اپنے خطبے کو روک دیا تھا۔ وہ اذان تو نماز کی خاطر نہیں تھی۔ اگر اللہ اور رسول کا نام لیا جا رہا ہے تو ہمیں اس کے احترام میں خاموش ہونا ہے۔ یہ ہمارا پرانا دستور ہے، یہ ہم ثابت کرتے آئے ہیں۔ لہذا فتنہ پرست تکفیری گروہ اس ملک کے اندر ایک مدت سے فساد پھیلا رہے ہیں، یہ فسادی ہیں، انہیں لگام دی جائے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے الیکشن کمیشن کو کہ انہوں نے انتخابات میں بھی انہیں اجازت دی کہ یہ انتخابات لڑیں۔ جو ملک دشمن عناصر ہوں، جو ملک کو آگ کے کھیل میں مبتلا کر رہے ہوں، ان کو آپ انتخابات میں حصہ لینے کا موقع دیتے ہیں۔ جو کھلے عام فرقہ واریت پھیلاتے ہوں۔ اور عزیزان گرامی، پاکستان کا دوسرا مسئلہ دہشت گردی کا مسئلہ ہے۔ پاکستان میں فرقہ واریت نہیں ہے، سنی شیعہ جھگڑا نہیں ہے، پاکستان کے اندر دہشت گردی ہے۔ پاکستان کے اندر گزشتہ کئی دہائی سے عوام بے چینی کا شکار ہے، بے یقینی کا شکار ہے، عدم تحفظ کا شکار ہے۔ قتل، ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملے، یہ تمام پاکستانیوں کے لیے ایک عام سی بات ہو گئی ہے، کوئی محفوظ نہیں ہے۔ ہر شخص گھر سے نکلتے ہوئے یقین نہیں رکھتا کہ وہ واپس بھی آئے گا۔ اور پھر ایسے میں جو اسلام نے، جو قرآن نے، جو اہل بیت نے نظام دیا، اس کی مخالفت، اسلام کا دیا ہوا نظام سزا و جزا جب تک پاکستان میں حاکم نہیں ہوگا، یہ دہشت گردی، یہ قاتل، یہ فساد پھیلانے والے رکیں گے نہیں۔ گزشتہ 5 سال پورے کرنے والی حکومت نے کسی کو سزائے موت نہیں دی، لیکن عزیزان گرامی ہم گلہ کرتے رہے گزشتہ 5 سال تک، اور اگر سزا ملی تو مخصوص اداروں کے مقتولوں کے قاتلوں کو سزا ملی۔ لیکن اس حکومت نے
وہ جھوٹے وعدے کیے. وہ تو ایک وعدہ نہیں ہے جھوٹا ان کا جو جس پر بات کروں، صرف یہی وعدہ نہیں تھا ان کا کہ ہم سزائیں دیں گے. 85 جھوٹے وعدے تھے جو اس حکومت نے کیے. اور ان جھوٹے وعدوں میں ایک وعدہ یہ تھا کہ ہم اپنے دور میں آنے کے بعد انہیں جنہیں سپریم کورٹ نے، عدلیہ نے، اعلیٰ عدلیہ نے سزائے موت سنا دی ہے، انہیں ہم لٹکائیں گے، انہیں ہم پھانسی دیں گے، انہیں ہم سزائے موت دیں گے. لیکن انہوں نے آنے کے بعد اسی پر سوات کیا جو پچھلی حکومت نے کیا تھا. آپ نے وعدہ کیا، دھوکہ دیا. ہم یہ ہزاروں کی تعداد میں یہاں بیٹھے ہوئے عزادار اور شاہراہوں پر اور جلوس میں موجود عزادار سب ایک اعلان کر رہے ہیں، اور یہ ہماری قومی پالیسی ہے. یہ مرکزی ممبر ہے، مرکزی مجلس ہے، ہماری قومی پالیسی ہے. اگر قرآن اور اہل بیت، نبی اور اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف پاکستان میں کوئی قانون بنا، یعنی اگر قرآن کے دیے ہوئے نظام جزا و سزا کو معطل کیا گیا، تو یہ عزادار اپنے گھروں سے نکل آئیں گے اور پاکستان کو غیر مسلم سلطنت نہیں بننے دیں گے. اس دہشت گردی میں بہت لوگ متاثر ہوئے ہیں میرے عزیزوں. ایک طویل فہرست ہے مظلوموں کی، بڑی کربناک داستانیں ہیں. ان بیواؤں سے پوچھو، ان یتیموں سے پوچھو جن کا سرپرست ان سے چھین لیا گیا. ان متاثرین اور ان گھرانوں سے جا کے پوچھا جائے کہ جن کی امیدیں، جن کا مستقبل تابناک نظر آتا تھا اور اب انہیں تاریک نظر آتا ہے. کیا ہوا ان کے سرپرستوں کے ساتھ؟ وہ شہداء، وہ فوج کے شہداء ہوں. حالات پیش نظر رہے، بیان بازی پیش نظر رہے. میں ایک انتہائی جامع جملہ آپ کی خدمت اور سماعت کے حوالے کر رہا ہوں. وہ فوج کے شہداء لائق سلام ہیں. وہ ورثائے شہداء پاک فوج ہمدردی کے لاحق ہیں، اور ہماری تمام تر ہمدردیاں پاکستان کی فوج کے اندر شہید ہو جانے والے شہداء کے وارثوں کے ساتھ ہیں. پولیس کے شہداء، رینجرز کے شہداء، ان کے وارثوں کے ساتھ ہم ہمدردی کا اعلان اور اظہار کر رہے ہیں. مگر ساتھ میں اس سال پورے پاکستان میں 556 شیعہ شہید ہوئے ہیں. کراچی سے لے کے مظفر آباد تک کے مختلف شہروں میں ایک سال میں 556 شہید ہوئے ہیں، جن میں سب سے زیادہ کوئٹہ میں مومنین شہید کیے گئے. کوئٹہ کے شہیدوں کی تعداد عزیزان گرامی 262 ہے. 262 افراد کوئٹہ میں اس ایک سال میں شہید ہوئے ہیں. 33 افراد پنجاب میں شہید ہوئے ہیں. 147 سندھ میں شہید ہوئے ہیں، کراچی ملتا ہے اس کے ساتھ. 134 خیبر پختونخوا میں مومنین شہید ہوئے ہیں. 134 ایک سال میں شہید ہوئے ہیں. گلگت بلتستان میں 4 شہید ہیں ہمارے، اور مجموعی تعداد 556 ہے ایک سال میں شہداء کی. تو جہاں پاک فوج کے شہداء اور ان کے وارث ہمدردی کا مطالبہ کرتے ہیں اور حق ہے ان کا، رینجرز اور پولیس کے شہداء، وہاں ان شہداء کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے. عزیزان گرامی، ہمارے قومی مسائل میں بہت ہی عمدہ اور بہت ہی موٹے موٹے مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں. قانون سازی کا مرحلہ اب تک باقی ہے. آرٹیکل 227 کے تحت پرسنل لا کا مطالبہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص عدالت میں جائے تو اس کی فقہ کے مطابق، اس کے مسلک کے مطابق فیصلہ کیا جائے. مگر جب فقہ جعفریہ کا بندہ عدالت میں جاتا ہے تو فقہ حنفیہ کے مطابق اسے فیصلہ سنا دیا جاتا ہے. طلاق اور خلا ہم فقہ حنفیہ کے مطابق لے رہے ہیں. محترم ہے تمام فقہ سب کے لیے، ہم بھی ان کا احترام کرتے ہیں اس لیے کہ ایک بہت بڑا طبقہ اس کا ماننے والا اور اس کے اوپر عمل کرنے والا ہے. لیکن پاکستان کا قانون آرٹیکل 227 یہ کہتا ہے کہ شیعہ قوم، سنی قوم، مالکی، شافعی، حنبلی، ان سب کو ان کی لا کے مطابق، ان کی فقہ کے مطابق فیصلہ سنایا جائے. ہر ایک کو اس کی فقہ کے مطابق فیصلہ سنایا جاتا ہے، مگر ہمیں ہماری فقہ کے مطابق فیصلہ نہیں سنایا جاتا. اس آرٹیکل کے اندر
شق نمبر 1 کے تحت قانون بنایا جائے گا اور شق نمبر 2 کے تحت اسے نافذ کیا جائے گا۔ متعلقہ افراد توجہ کریں اور ہمارے اس بھرپور مجمع کو محسوس کرتے ہوئے ان کی طرف توجہ کریں۔ عزیزو، نصاب تعلیم میں زیادتیاں ہیں 100%۔ جس اسکول میں اور جس علاقے کے اندر علی ولی اللہ تک کلمہ پڑھنے والے بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان اسکولوں کے اندر ان بچوں کو وہ تعلیم دی جاتی ہے جو ان کے عقیدے کا حصہ نہیں ہے، جو ان کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہے۔ شہید ضیاء الدین شہید کر دیے گئے اس راہ میں تحریک چلاتے ہوئے۔ نصاب تعلیم کے اندر تصحیح کی جائے اور بہتری لائی جائے۔ ہم نہیں کہتے کہ آپ دینیات کی کتابوں میں نماز نہ دکھائیں، ہم کہتے ہیں نماز جماعت کی تصویر چھاپیے اور آگے کھڑا ہوا امام جماعت دکھائیے جو ہاتھ باندھا ہوا ہو، اس لیے کہ اکثریت اس ملک میں اہل سنت کی ہے، اور پیچھے جو صف دکھائیے اس میں 4 کھولے ہوئے دکھائیے، 4 باندھے ہوئے دکھائیے، تاکہ بچوں میں برداشت بھی بڑھے اور یہ تصور بھی سامنے آئے کہ یہاں سنی بھی رہتا ہے، یہاں شیعہ بھی رہتا ہے۔ پاکستان میں 8 ادارے ہیں، 8 ادارے جن میں ہمارے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے اور ہم سے مشورہ نہیں ہوتا۔ وزارت مذہبی امور میں ہماری کرسی تھی جو معطل ہے۔ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہماری نمائندگی تناسب کے ساتھ نہیں ہے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کے اندر ہماری نمائندگی نہیں ہے، فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے۔ ادارہ تحقیقات اسلامی میں فیصلہ ہمارے لیے ہوتا ہے اور ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ محکمہ بیت المال میں فیصلے ہمارے بارے میں ہوتے ہیں، ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ ذرائع ابلاغ، وفاقی تعلیمی کونسل، اسلامی یونیورسٹی، ان تمام اداروں کے اندر عزیزان گرامی ہماری نمائندگی نہیں ہے۔ ہماری نمائندگی ان اداروں کے اندر ہمارا حق ہے۔ ہم بھیک نہیں مانگ رہے، ویسے بھی مانگنے والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں، ہم اپنا حق مانگ رہے ہیں۔ اس ملک میں ہمارے حقوق کی پامالی ہے۔ حساس اداروں میں ہماری نمائندگی نہیں ہے، جبکہ اس میں ہمارے لوگ نوکری کر رہے ہیں۔ چوتھا نقطہ، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، ریاست اگر فرقہ واریت پھیلا رہی ہو، حکومتی سطح پر اگر فرقہ واریت پھیلائی جا رہی ہو، جس کی دلیل دے رہا ہوں، 10 ادارے ایسے ہیں پاکستان میں سرکاری ادارے جن میں ملازمت کے فارم میں فرقے کا کالم ہے، لکھو سنی ہو یا شیعہ ہو۔ شیم اور شرم کا مرحلہ ہے۔ آپ خود اپنے ہاتھ سے فرقہ واریت کو پھیلا رہے ہیں۔ اگر یہ لکھے گا شیعہ ہوں، کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ اگر یہ سنی لکھے گا تو کیا ہوگا اس کے ساتھ؟ سرکاری اداروں میں اس فارم کے اندر سے وہ کالم ختم کیا جائے جو کالم فرقہ واریت کا کالم ہے اور فرقے کا کالم ہے۔ جیلوں کے اندر مناسب تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ وزیر جیل خانہ جات خاص طور پر صوبہ سندھ کے ان کے رفقا تشریف فرمائیں، وہ انہیں متوجہ کریں کہ ہر جیل کے اندر تعلیم کا بہتر نظام ہونا چاہیے۔ دہشت گردی میں جو شہید ہوئے ہیں ڈاکٹر، انجینئر، پروفیسر، ان کے فرزندان کو خاص طور پر میڈیکل کالج، انجینئرنگ کالج، ان کالجوں میں خصوصی ان کے لیے نشست اور سیٹ بحال کی جائے، انہیں داخلہ دیا جائے۔ اس کا باپ ڈاکٹر تھا، مسیحا تھا پاکستان کا، اس کے بیٹے کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ اس کا باپ انجینئر تھا، اس کا باپ پروفیسر اور پرنسپل تھا، اس کی اولاد کو پڑھنے کا موقع دیا جائے۔ عزیزان گرامی، میں اپنے بیان کو ایک منزل دیتے ہوئے ایک اور جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر کے منزل لوں، اور وہ جملہ یہ ہے کہ اپنے قومی اداروں کا بھرپور ساتھ دیجئے اور اپنے قومی اداروں کو احترام کی نگاہ سے دیکھیں گے۔ شیعہ علماء کونسل، مجلس وحدت المسلمین، ISO، JSO، شیعہ ایکشن کمیٹی، جعفریہ یوتھ، SRC اسکاؤٹ، پیام ولایت، قیام، بوتراب اسکاؤٹ، مرکزی تنظیم ازا، تنظیم ازاداری، جعفریہ الائنس، شیعہ سنی اتحاد، پاک محرم ایسوسی ایشن، شہید فاؤنڈیشن، JDC، یہ سارے ہمارے قومی ادارے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ہمارے قومی اداروں کا بڑھنا عیب نہیں ہے، لڑنا عیب ہے۔ اور بننے چاہیے ادارے، شعبے بننے چاہیے، تقسیم ہونا چاہیے کام کو، لیکن ان میں تصادم نہیں ہونا چاہیے۔ اور الحمدللہ ذمہ داروں میں تصادم نہیں ہے، اور امید ہے کہ نیچے کی سطح کے اوپر بھی ذمہ دار اپنے تسلط کو بڑھائیں گے، اور نیچے کی سطح میں کارکنوں کے درمیان بھی
برداشت کی فضا، خلوص، سچائی، للہیت، اللہ کی خاطر کام کرنے کو عام کریں گے۔ اور یقیناً یہ سارے ادارے ہماری قومی ادارے ہیں۔ اور عزیزو، میں آپ کے توسط سے یہ جملہ کہہ کر منزل مصائب کی طرف آپ کی توجہ کو لے کر چلوں، وہ یہ کہ آمادہ رہیے بڑی سی بڑی قربانی کے لیے۔ مگر اگر قوم کے کسی بھی فرد کے بارے میں یہ خبر آئے کہ اسے، یا کسی بھی اجتماع کے بارے میں خبر آئے کہ وہاں یہ حادثہ یا یہ وہاں مشکل پیش آئی ہے، تو جلوس رکنے نہ پائے، ماتم متاثر نہ ہونے پائے۔ آپ نے ثابت کیا ایسا، یہ میں کہہ رہا ہوں اور آپ میرے کہنے پہ عمل کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں آپ کے عمل کی تائید اور دہرا رہا ہوں اس کہ آپ نے ہمیشہ ایسا ہی کیا ہے۔ میں کچھ آپ کو پڑھا نہیں رہا، میں آپ کو سکھا نہیں رہا۔ آپ مل کر جواب دیں، مل کر جواب دیں۔ امام حسین کا غم ہم نے عہد کیا ہے، وعدہ کیا ہے، اسے پورا کیجئے۔ ہم نے اپنے کسی عزیز کے جنازے کا عہد اٹھانے کا عہد نہیں کیا، وہ ایک واجب کفایہ کوئی بھی کر لے گا، لیکن یہ وعدہ ہمارا ہے، جلوس کی شان میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ اسی آب و تاب کے ساتھ، اسی شوق و ذوق کے ساتھ، اسی عشق کے ساتھ یہ جلوس آگے بڑھے گا۔ اور یہ پہلی دفعہ تو ہمارے ساتھ نہیں ہوگا، اگر ہوگا تو ہم تو عادی ہیں، ہم تو ایک طویل داستان رکھتے ہیں، ہم تو علی اکبر رکھتے ہیں۔ آج 9 محرم ہے، ابھی جناب اشرف عباس صاحب نے تقدم ولدی کا مرثیہ پڑھا، علی اکبر اٹھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کی قربانی مؤخر ہو جائے۔ آج عزادارو، میرا دل کہتا ہے کہ میں 2 شہزادوں کا تذکرہ کروں، ایک علی اکبر اور ایک علی اصغر۔ آج 9 محرم ہے، میرے مولا امام حسین اپنے علی اکبر کو سنوار رہے ہیں۔ نبی کا امامہ حضرت علی اکبر کے سر پہ رکھ دیا، نبی کا لباس حضرت علی اکبر کو پہنا دیا، اور پھر حتیٰ یہاں تک لکھا کہ وہ سواری جو نبی مکرم جس پر بیٹھے تھے وہ حضرت علی اکبر کے حوالے کر دی، اور کہا بیٹا جاؤ، اللہ کے دین پر اپنی جان کو میری جانب سے قربان کر دو۔ علی اکبر روانہ ہوئے۔ سنیں گے عزادارو، جیسے ہی علی اکبر کا گھوڑا آگے بڑھا، محسوس کیا کہ پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا، بوڑھا باپ ہے جو آواز دیتے جا رہے ہیں، محلن محلا، اے علی اکبر آہستہ چلو۔ فوراً گھوڑے سے اتر آئے، بابا آپ نے تو رخصت دے دی تھی۔ فرمانے لگے کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا، تب میں پوچھتا کہ کیسے جوان بیٹے کو مرنے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے۔ عزادارو، آج رونے کا دن ہے، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیں گے، پرسا دیں گے۔ جب مجلس میں آوازیں بلند ہوتی ہیں، امام جعفر صادق دعا دیتے ہیں، یا اللہ ان رونے والوں پر رحمت نازل فرما، یہ میرے جد حسین پر گریہ کر رہے ہیں۔ امام محمد باقر مصلی بچھا دیتے ہیں عزاداروں کے لیے، یا اللہ انہیں کوئی غم نہ ہو اس لیے کہ یہ غم حسین میں وابستہ ہے۔ اجرکم اللہ۔ علی اکبر، کاش تم جیسا جوان بیٹا ہوتا۔ روانہ ہوئے جناب علی اکبر میدان کربلا میں، اور جہاد کا وہ منظر پیش کیا کہ حیدر کرار یاد آنے لگے، اور اس گھرانے کے جعفر طیار یاد آنے لگے۔ ایک بہت بڑے لشکر کا مقابلہ علی اکبر سے ہوا۔ آواز دی ہے ام لیلا، ماں کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے، دعا کرو میرا لال سالم لوٹا ہے۔ عزادارو، واحد شہید ہیں جو جا کر واپس آئے ہیں۔
یعنی جانے کے بعد شہادت کے بغیر ایک مرتبہ علی اکبر واپس آئے. جناب ام لیلہ خیمے میں گئی, قرآن سر پر رکھ لیا, آواز دیا یعقوب سے یوسف کو ملانے والے, میرے علی اکبر کو مجھ سے ملا دے. بس ابھی ماں کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ ایک مرتبہ تکبیر کی آواز آئی. در خیمہ پر آ کر دیکھا علی اکبر بابا سے باتیں کر رہے ہیں, اور بات یہ کر رہے ہیں بابا اسلحے کی گرمی نے مار ڈالا, بابا اس زرہ کی اور اس خوت کی گرمی نے مار ڈالا, اگر 2 گھونٹ پانی کے مل جائیں تو میں بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں, میں اس دشمن کو بتاؤں کہ کس کا پوتا ہوں. ایک مرتبہ امام حسین نے فرمایا علی اکبر اپنی زبان میرے منہ میں دے لو شاید تمہیں تسکین ہو جائے. لیکن علی اکبر نے جیسے ہی اپنی زبان حسین کی زبان سے ملائی, آواز دی بابا آپ اس کربلا کی زمین پر سب سے زیادہ پیاسے ہیں. شاعر نے 4 مصروں میں اس منظر کو باندھا ہے. شاعر کہتا ہے ادھر ماں در خیمہ سے دیکھ رہی ہے, ادھر حسین اپنے علی اکبر سے بات کر رہے ہیں. شاعر کہتا ہے شدت پیاس سے اکبر نے پلٹ کر دیکھا اور ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا. کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو. تکلف نہیں کرے عزادارو, آواز اپنی آزاد چھوڑیں, پرسا دیں, آوازوں کو بلند کریں. جب مجلس میں آواز بلند ہوگی صاحب الزمان کی توجہ ہوگی. اپنے ذہن میں لائیے امام زمانہ کو. ماں نے خیمے کی تنابوں سے لپٹ کر دیکھا, کتنی مجبور تھی ساقی کوثر کی بہو. خالی مشکیزہ کئی بار الٹ کر دیکھا, شاید چند گھونٹ پانی کے, چند قطرے پانی کے نکل آئے. علی اکبر جاؤ تمہارے نانا سیراب کریں گے. علی اکبر نے جہاد کیا, سینے میں برچی آ کر لگی, آواز دی بابا سلام. حسین نے آواز دینا شروع کی, علی اکبر تمہارے بابا کو کچھ دکھائی نہیں دیتا, آواز دیتے رہو. اجر و کمل اللہ. پہنچے ہیں اپنے لال کے لاشے پر, کیا دیکھا, علی اکبر نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا ہوا ہے. بیٹا یہ ہاتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بابا سے چھپانا چاہتے ہیں شاید جناب علی اکبر, کہیں بابا دیکھیں اور برداشت نہ ہو پائے. میرے مولا نے ہاتھ اٹھایا تو برچی کا پھل ٹوٹا ہوا تھا, جو سینے میں برچی اتری ہوئی تھی. میرے مولا نے اسے ہلانا چاہا, علی اکبر نے ایڑیاں رگڑی. کہا علی اکبر یہ کیا ہوا؟ کہ بابا ایک ظالم نے برچی ماری ہے. حسین نے اپنا ایک گھٹنا زمین پر رکھا, علی اکبر کے سینے سے برچی کا پھل نکالنا چاہا. علی اکبر تڑپنے لگے, آواز دی نانا آئیے, اپنے ساتھ ابراہیم کو ملائیے, میں اپنا اسماعیل ذبح کر رہا ہوں. اجر و کمل اللہ, اجر و کمل اللہ. ایک مرتبہ برچی کا پھل نکلنا تھا, خون ابلنے لگا سینے سے. جناب علی اکبر کے سینے پر سینہ رکھ دیا, لبوں پر لب رکھ دیے, پیشانی کا بوسہ لینے لگے. اب علی اکبر کی روح پرواز کر رہی ہے. میرے مولا نے سینے سے لگایا ہوا اپنے بچے کو, لاشا اٹھانا چاہتے ہیں, کیسے اٹھائیں؟ جس کی کمر عباس کے جانے سے ٹوٹ گئی ہو, جس کی آنکھوں کا نور علی اکبر کے جانے نے لے لیا ہو, وہ لاشا کیسے اٹھائے گا؟ عزادارو, امام حسین لاشا تو لے کر آئے, مگر کیسے لے کر آئے؟ مقتل کا بیان ہے, 6 مرتبہ زمین پر رکھا, پھر لاشا اٹھایا, اور ایک ایسا مرحلہ آیا, آواز دی بنی ہاشم کے بچوں آؤ, بوڑھے باپ سے لاشا نہیں اٹھتا. اجر و کمل اللہ. عزادارو, اس عزا خانے میں جناب علی اصغر کے مصائب اب تک نہیں ہوئے ہیں. مجھے 2 جملے جناب علی اصغر کے مصائب پڑھنے دیجئے. حسین کا علی اکبر چلا گیا, میرے مولا اب اکیلے رہ گئے. میدان کربلا میں پہنچے, حل من ناصر ینصرنا, خیمے سے رونے کی آواز بلند ہوئی. حسین نے ذوالجناح کو موڑا, آواز دی, اے زینب ابھی حسین زندہ ہے, تمہارے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں. کہ بھیا جب آپ مدد کو پکارتے ہیں تو دشمن تو مدد نہیں کرتا, یہ چھوٹا سا بچہ خود کو جھولے سے گرا دیتا ہے. کہا ہے زینب اس بچے کو میری گود میں لا کر دے دو, میں اسے پانی پلا کر لے آؤں. ایک ماں ہے, سلام ہو رباب پر. ایک ماں ہے جس نے اجلا سا کرتا پہنایا, جناب علی اصغر کو مجاہد بنایا, امام حسین کی گود میں دے دیا. حسین
حسین علی اصغر کو لے کر چلے، میدان کربلا میں آواز دی، اے قوم اشقیا، اگر مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے تو اس بچے کو پانی پلا دو۔ عزادارو آپ نے گریہ کر لیا، ایک جملہ سن لیجئے، امام حسین نے جناب سکینہ سے کہا تھا، جب کٹے ہوئے سر کے ساتھ اس بدن کے ساتھ سکینہ بیٹھی تھی شام غریبہ میں، تو بابا کے گلے سے آواز آ رہی تھی، سکینہ جب مدینے واپس جاؤ، میرے مولا نے بھی سکینہ سے ہی کہا جب مدینے واپس جاؤ تو میرے شیعوں کو سلام کہنا، اور کہنا یاد کرو جب تمہارا مولا پانی مانگ رہا تھا، یہ علی اصغر کے لیے پانی مانگ رہے تھے۔ کہا اگر مجھے پانی نہیں پلانا چاہتے اس بچے کو پانی پلا دو، اور جب پانی نہیں دیا گیا تو کہا علی اصغر تم خود بتا دو کتنے پیاسے ہو۔ عزادارو گریہ ہو گیا۔ امام حسین نے ایک تشبیہ کا سہارا لیا ہے اپنے بچے کے لیے۔ عزادارو مجھ سے ایک جوان پوچھنے لگا کہ محرم میں بعض خانوادوں میں مچھلی نہیں تلی جاتی، مجھے نہیں معلوم کیوں نہیں تلی جاتی، لیکن مجھے اتنا ضرور پتا ہے حسین نے اپنے بچے کے تڑپنے کو مچھلی کے تڑپنے سے تعبیر کیا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ میرے مولا نے فرمایا اما ترونا، بس آخری جملے آپ نے گریہ کر لیا، اما ترونا کیف یتلذذ، تم دیکھ نہیں رہے یہ مچھلی کی طرح منہ کھولتا ہے اور بند کر دیتا ہے، یہ کچھ دیر کا مہمان رہ گیا، اسے پانی پلا دو۔ اے مسلمانوں، تمہارا حسین تم سے پانی مانگ رہا ہے، ماتم حسین۔ چلیے
साथ साथ जुलूस के आगे बढ़ें ताकि जुलूस को अपनी मंजिल की तरफ کروں آنا محمد اپنے اب سب کی تھے مثال زینب کے دونوں لال ماں نے نثار انہیں بھی برادر پہ کر دیا پھر بھی میرا حسین وہاں کے نہایت حسین تھا کتنے تھا میں دیکھتی رہی میرا پاس مر گیا شان کٹا کے مہر پہ راضی گزر گیا بابا میں کیا Está saindo, vamos, está saindo.